على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلمان دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور اللہ کی رحمت جب برستی ہے، بارش جب برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح اس زمین کی آبادی بارش سے ہے، اسی طرح دل کی زمین کی آبادی قرآن کی بارش سے ہے۔
جس دل پہ قرآن کی برسات نہ برسے نا، جو دل قرآن سے خالی رہ جائے، ساری زندگی قرآن والا مسئلہ نہیں سنا، قوالیاں سنتا رہا، قصے کہانیاں سنتا رہا، جھوٹی روایتیں حکایتیں سنتا رہا، شعر و شاعریاں سنتا رہا دین کے نام پر، لیکن اس کے دل کی زمین قرآن کی بارش سے محروم رہی، تو ایسا دل ویسے ہی ویران، غیر آباد، بنجر ہوتا ہے جیسے بارش نہیں تھی تو زمین خشک تھی، ہر طرف زمین کے اوپر کہیں سبزہ نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال آ جاؤ، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ جمعہ استقبال رمضان کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ بہرحال گزشتہ جمعے ہم نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ یہود نے مشرکین مکہ کو کہا کہ اس سے 3 سوال کرو، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے 3 سوال کیے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں اصحاب کہف کون تھے، بتائیں ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے 18 دن بعد قرآن مجید اتارا، قرآن نے جواب دے دیا، اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ تھا، اور روح کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ قل الروح من امر ربی، فرما دیجئے روح تو اللہ کے امر کا نام ہے جس کی حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ ادھر جیسے جیسے مسلمانوں کی دعوت بڑھتی گئی، مکہ کی بستی میں لوگ توحید کو قبول کرتے گئے، دوسری طرف سے مشرکین مکہ کی مخالفت بھی بڑھتی گئی، اور انہوں نے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، بہت زیادہ ستانے لگے وہ صحابہ کو۔ نبی علیہ السلام کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام دیکھتے حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوتا، بلال کے سینے پہ چٹانیں پڑی ہوتی، آپ علیہ السلام دیکھتے صحابہ کو قسم قسم کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام سوائے پریشان ہونے کے کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تھے۔ آخر ایک دن نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے مریدو، اگر تم چاہو تو حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ کے اندر ایک بادشاہ ہے، بڑا نیک دل انسان ہے تو عیسائی مذہب کا، لیکن عیسائی ہونے کے باوجود عادل ہے، منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور اس کی ریاست میں، علاقے میں، ملک میں جو بندہ پناہ لے لے وہ اس پر کسی کو ظلم نہیں کرنے دیتا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تکلیفیں تمہیں اتنی دی جا رہی ہیں کہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، لہٰذا اگر تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تو اجازت ہے، سیجمعکم اللہ، اور میرا تم سے وعدہ ہے ایک دن آئے گا اللہ ہم سب کو پھر جمع کر دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ 11 صحابہ اور 5 صحابیات نے ہجرت کی، اور انہوں نے حبشہ کے اندر کوئی 5 مہینے لگ بھگ گزارے ہوں گے، تو ان کو کسی نے خبر دی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ جو 11
صحابہ اور 5 صحابیات تھیں، وہ بھی خوشی خوشی واپس آ گئے کہ مکہ کے اندر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا یہ خبر جھوٹی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ مکہ میں داخل ہوئے، کوئی کسی کی پناہ لے کر، کوئی کسی سے امن مانگ کر بڑی مشکل سے مکہ میں آئے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرا، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے، بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ نے پھر اجازت دی، فرمایا جو ہجرت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس دفعہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد، جن کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے کبار صحابہ، انہوں نے ہجرت کی دوسری مرتبہ۔ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں، اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہیں، اور جا بھی کوئی دن کی روشنی میں نہیں رہے۔ مکے والوں کا ظلم اتنا ہے کہ رات کی تنہائی میں چھپ کے مکہ سے نکل رہے ہیں کہ یہ ظالم ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ کی اس ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ اس ہجرت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے عزم میں یا ہمت میں کوئی کمزوری آ گئی تھی۔ ہجرت کی وجہ یہ تھی کہ یہ مکے والے اتنے ظلم و ستم ہم پہ کیے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے ایمان اور دین کو نقصان پہنچ جائے۔ ہجرت ہمیشہ دین کے لیے ہوتی ہے۔ اس ہجرت کا ثواب اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ بہرحال صحابہ جب دریا کے کنارے پہنچے، حبشہ سے 2 کشتی آئی ہوئی تھیں، صحابہ ان کشتیوں میں سوار ہو گئے اور صحابہ حبشہ پہنچ گئے۔ مشرکین مکہ نے پیچھا کیا کہ ان کو ہم پکڑ لیں، لیکن جب یہ دریا کے کنارے پہنچے تو صحابہ کشتیوں میں سفر شروع کر چکے تھے۔ اب صحابہ اکرام پہنچ گئے حبشہ میں، اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ادھر مشرکین مکہ نے سر جوڑ لیے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، ہمیں وہاں جانا چاہیے، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو، جو کہ عیسائی ہے، اسے بتانا چاہیے کہ ان لوگوں کا مذہب وہ ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے، تمہارے مذہب کے بھی خلاف ہے، یہ باپ دادا کے دین کے منکر ہیں، شرارتی ہیں، فسادی ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے مشورہ کیا اور 2 سردار مقرر ہوئے کہ تم چلے جاؤ اور جا کر وہاں حبشہ کے اندر نجاشی کی دربار کے اندر یہ درخواست رکھو کہ یہ ہمارے مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، بد مذہب ہیں، بے دین ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تیرے علاقے کا امن بھی برباد نہ کر دیں، اس لیے ان کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ اور یہ جو 2 سردار مکہ سے گئے، یہ بڑے تحفے، تحائف، ہدیے، نذرانے، شکرانے لے کر گئے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ حبشہ جا کر نجاشی بادشاہ کے دربار کے جتنے وزیر تھے، ان سارے وزیروں کو تحفے، ہدیے پیش کیے، اور ان سے یہ کہا کہ جب بادشاہ کے دربار میں ہم یہ درخواست کریں کہ ہمارے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو، تو تم سب نے ہماری تائید کرنی ہے۔ گویا کہ بادشاہ کے دربار کے جتنے وزیر تھے وہ سب انہوں نے خرید لیے، وہ سب بک گئے۔ نجاشی بادشاہ کا دربار لگا، دربار کے اندر مکہ کی یہ 2 سردار آئے، اور نجاشی کے
ہمارے مکہ کے ہیں، ہمارے خاندان سے ہیں، ہمارے قبیلے سے ہیں، لیکن وہ بے دین ہو گئے ہیں، باپ دادا کا دین چھوڑ گئے۔ اگر ہمارا دین چھوڑ کر تمہارے دین میں داخل ہوتے، عیسائی مذہب میں، تب بھی خیر تھی، کیونکہ ہم لات منات عزا کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، تم حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو اللہ کا شریک سمجھتے ہو۔ اس لیے اس لحاظ سے تم ہمارے لیے قابل برداشت ہو، لیکن وہ اتنے بد مذہب لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک نیا مذہب اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بت کی پوجا کرے وہ بھی مشرک اور کافر ہے، جو اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم سلام اللہ علیہما کو شریک کرے وہ بھی مشرک اور کافر ہے۔ جو اللہ اپنا رونا رویا، یہ تو نئے مذہب کے لوگ آ گئے۔ اللہ اکبر، ان کا اعتراض کیا تھا؟ اللہ اکبر، قرآن مجید نے کوئی بات چھوڑی نہیں، بڑی وضاحت سے ہم تک پہنچا دی ہے۔ اللہ کرے کہ آج مسلمانوں کے دل پر قرآن کی برسات برسے اور ان کے دلوں سے کفر اور شرک ختم ہو جائے اور توحید و سنت کا اجالا ہو جائے، اس کے بغیر اور کوئی رستہ نہیں۔ آج ساری قوم پریشان ہے، پوری دنیا کے حالات خراب ہیں، ملک کے حالات کا کوئی پتہ نہیں، ہر بندہ رونا رو رہا ہے اپنے حالات کا، لیکن کسی کی توجہ اس بات کی طرف نہیں کہ ان سارے حالات کی خرابی کی وجہ رب کی ناراضگی ہے۔ اور یاد رکھو، رب زنا پہ بھی ناراض ہوتا ہے، قتل پہ بھی ناراض ہوتا ہے، شرک پہ بھی ناراض ہوتا ہے، غیبت پہ بھی ناراض ہوتا ہے، بد نظری پہ بھی ناراض ہوتا ہے، حرام خوری حرام کاری پہ بھی ناراض ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ رب تب ناراض ہوتا ہے جب رب کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، پھر اللہ پکڑ لیتا ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ آج عذاب نہیں آ رہا اجتماعی طور پر، نہیں تو قرآن دیکھو، قرآن جتنی خرابیاں پچھلی ساری امتوں میں تھی، جتنی خرابیاں پچھلی ساری امتوں میں تھیں، اگر ان کو جمع بھی کرو تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج کفریات شرکیات حدوں کو چھو گئے۔ مکے والوں نے تو 360 بت بنائے تھے نا، ہمارے تو 360 پنڈی اسلام آباد میں پورے ہو جائیں گے۔ ہر قبر پہ چادریں ہیں، ہر درخت پہ چادریں ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دوست ملا، کہنے لگا میں ایک رستے سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک دوپٹہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے وہ دوپٹہ اٹھا کے ایک درخت پہ پھینک دیا۔ ویسے ہی ہوا ہے، اس درخت کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کہتا میں نے پھر وہ دوپٹے اتارے، آخر اس درخت کو میں نے کاٹا خود جا کر رات کی تاریکی میں۔ یہاں کھڑی ہے ہماری قوم۔ خیر بات کو سمجھو، تو مکے کے سرداروں نے نجاشی کے دربار میں رونا رویا، کیا کہنے لگے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اے بادشاہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الہ ایک نہیں، لات بھی الہ ہے، منات بھی الہ ہے، عزا بھی الہ ہے، حبل بھی الہ ہے۔ تمہارے لیے حضرت عیسیٰ الہ ہے، بی بی مریم الہ ہے، یہودیوں کے لیے حضرت عزیر الہ ہے، اور یہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا
الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اور ذرا غور کر، رات سے بارش برس رہی ہے، غور کرنا ذرا وہ کون سی ذات ہے جس نے دریا سے بخارات اٹھائے، بادل بنائے، بادلوں میں پانی جمع کیا؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے پھر ان بادلوں کو حکم دیا، اپنی قدرت سے ان بادلوں کو تیری میری ان بستیوں پہ لے کے آیا؟ وہ کون ہے جو ان بادلوں سے بارش؟ الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں، یعنی بارشیں دینے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ خیال کرو میرے عزیز، مکے کے دو سرداروں نے نجاشی کے دربار میں اپنا مدعا رکھا، یہ جو ہمارے مکہ سے لوگ آئے ہیں یہ نئے دین والے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا الہ حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر صرف ایک ہے، یہ کہتے ہیں سجدے کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں، رکوع طواف نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات کرنی تھی ان سرداروں کی کہ بادشاہ کے اس دربار میں موجود جتنے بھی وزیر تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا کے تائید کرنے لگے، بادشاہ ہم ان مکے سے آئے ہوئے سرداروں کے مطالبے کی تائید کرتے ہیں۔ سارے ووٹ ان مکے کے سرداروں کو پڑ گئے، سارے ووٹ مکے کے سرداروں کے ساتھ ہیں کہ مکے سے آئے ہوئے محمد کے غلاموں کو حبشہ سے نکال دینا چاہیے۔ نجاشی بادشاہ بڑا انصاف والا بادشاہ ہے عیسائی لیکن انصاف والا بادشاہ ہے۔ نجاشی بادشاہ ایک دم غصے میں آ کر کھڑے ہو کے کہتا ہے، او دربار کے وزیروں، خبردار، میرا قانون ہے کہ میری ریاست میں جو بندہ پناہ لے لے میں اس بندے پہ ظلم کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فریق کی ہم نے بات تو سن لی ہے لیکن دوسری طرف سے آئے ہوئے مہاجروں کی ہم نے بات ابھی تک سنی کوئی نہیں، اس لیے پہلے ان مہاجروں کو بلاؤ، وہ مہاجر آ کے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا آیا وہ آئے ہوئے مہاجر، آئے ہوئے محمد کریم کے غلام میرے حبشہ کی ریاست کے لیے فائدے مند ہیں یا نقصان دہ ہیں، یہاں چھوڑنے کے قابل ہیں یا نکالنے کے قابل ہیں؟ اللہ اکبر، بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا، حبشہ کی پولیس صحابہ کو گلی گلی تلاش کر رہی ہے، صحابہ غریب فقیر لوگ ہیں، مکے سے مارے کھا کھا کے آئے ہوئے لوگ ہیں، قسم پرسی کی، غربت کی، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں حبشہ میں۔ اللہ اکبر، اچانک پتہ جو چلا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حبشے کی پولیس آ گئی، نجاشی کے بھیجے ہوئے بندے آ گئے، صحابہ کو گھیر لیا، اچھا تم لوگ مکہ سے آئے ہو؟ جی ہم لوگ مکہ سے آئے ہیں۔ اچھا چلو بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ بلائے تو بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو محمد کے غلام تھے، سر جوڑ لیے صحابہ نے، او یارو بادشاہ تو عیسائی ہے، پہلے مشورہ کرو بادشاہ کے دربار میں جواب کیا دینا ہے۔ سارے صحابہ کی زبان پہ ایک ہی بات آئی، بادشاہ جو کرتا ہے سو کرے،
لیکن اپنے مرشد محمد کریم سے جو قرآن سیکھا ہے، جو دین سیکھا ہے، اس دین کے اندر ایک حرف کی کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کے دربار میں کھل کے اعلان کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے مذہب کا اعلان کریں گے، اللہ اکبر۔ بادشاہ کے دربار میں ان کو لایا گیا، لیکن خیال کر ذرا، بادشاہ نجاشی کے دربار کا اصول یہ تھا، جو بندہ بھی بادشاہ کے دربار میں آتا تھا پہلے نجاشی کو سجدہ کرتا تھا، پھر بات ہوتی تھی۔ جیسے ہی میرے مدنی کے صحابہ داخل ہوئے، سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے داخل ہوئے، گھبرا کے نہیں، سینہ تان کے داخل ہوئے۔ سجدہ تو سجدہ رہ گیا، گردن بھی کوئی نہ جھکائی بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ کے دربار میں داخل ہو کے اسلام نے جو طریقہ سکھایا کہ کافروں سے جب تمہارا واسطہ پڑے تو کافروں پہ سلام یوں کیا کرو، السلام علی من اتبع الہدی، سلام ان پر جو ہدایت اسلام اور قرآن کو مان لیں، کیونکہ جو ہدایت پہ آنے والا نہیں وہ سلام کا مستحق نہیں ہے۔ صحابہ سلام کر کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ وہ مکے کے سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کے سارے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب صحابہ نے سجدہ نہ کیا پھر سارے وزیر کھڑے ہو گئے، وزیروں نے ڈیکس بجانے شروع کر دیے۔ کیا بجانے شروع کر دیے؟ ہمارے وزیر بھی تو ایک ہی کام کرتے ہیں کہ صرف کیا بجاؤ؟ ڈیکس بجاؤ۔ اور قوم نے امید لگا رکھی ہے کہ یہ ہمارا بھلا کریں گے، یہ ہمارا کیا کریں گے؟ ہاں، سیاست چھوڑو، عقل سے کام لو۔ یہ لوگ تو ایک کچن کے ذمہ دار بنانے کے قابل نہیں، ملک کیا چلائیں گے یہ لوگ؟ جن کو نہ قرآن کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، انہیں کیا پتہ ملک چلانے کا؟ اس لیے خیال کر میرے عزیز، سارے وزیروں کیا، بادشاہ سمجھدار تھا، اللہ اکبر۔ صحابہ نے سجدہ کوئی نہ کیا، بادشاہ سمجھدار تھا۔ بادشاہ پوچھنے لگا، او مکہ سے آئے ہوئے لوگوں، بتاؤ تو صحیح نا، تم نے میرا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جاگ رہے ہو؟ آگے سے میرے مدنی کا مرید حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑو کے جواب دیتا ہے، او بادشاہ، ایک وقت وہ تھا ہم 360 بتوں کو سجدے کیا کرتے تھے، ہر قبر کو سجدے کیا کرتے تھے، ہر درخت کو سجدے کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے اندر اللہ کا آخری رسول محمد کریم آیا، جس جیسا سچا ہم نے دیکھا کوئی نہیں، جس جیسا عادل اور منصف ہم نے دیکھا کوئی نہیں، جس جیسا امین اور صادق ہم نے دیکھا کوئی نہیں۔ اس محمد کریم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، او لوگو، او لوگو، او لوگو، سجدہ عبادت ہے، سجدے کے لائق کوئی بت نہیں، سجدے کے لائق کوئی قبر نہیں، سجدے کے لائق کوئی پیر نہیں، سجدے کے لائق کوئی فقیر نہیں، سجدے کے لائق کوئی زندہ نہیں، سجدے کے لائق کوئی مردہ نہیں، سجدے کے لائق کوئی ولی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نبی نہیں، بلکہ ہمارا مرشد محمد کریم جو سارے نبیوں کا سردار ہے، اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سجدہ میں محمد کو بھی نہیں کرنا، سجدہ کرنا ہے تو صرف کسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کلمہ پڑھنے والا بدبخت قبر کو سجدے کر رہا ہے، پیروں کے پیروں میں سجدے کر رہا ہے، اور سوچ تو صحیح کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ کہنے لگا، صحابہ کہتے ہیں جی بادشاہ، ہم ان دونوں سرداروں کو پہچانتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا،
یہ سردار تمہیں اپنے ساتھ واپس مکہ میں لینے آئے ہیں، تمہیں اپنے ساتھ مکہ لے جانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے سے صحابہ کہتے ہیں بادشاہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے 3 سوال کیے، بادشاہ یہ ہمیں کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے مکہ میں کوئی قتل کیا ہو تو بتا دیں، ہم نے ان کا کوئی مال چرایا ہو تو بتا دیں، اور ہم میں سے کوئی اگر ان کا غلام ہو تو بتا دیں۔ اگر ہم غلام ہیں تو یہ لے جا سکتے ہیں، ان کے مجرم ہیں، کوئی بندہ قتل کیا ہے، کوئی مال اٹھایا ہے تو لے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ان مکہ کے سرداروں سے پوچھا ہاں بتاؤ، ان میں سے کسی نے قتل کیا ہو، چوری کی ہو، ان میں سے کسی نے اللہ اکبر تمہارا کوئی نقصان کیا ہو، ان میں سے کوئی غلام ہو؟ وہ مکے کا سردار کہتا ہے نا نا بادشاہ، ان میں سے چور بھی کوئی نہیں، قاتل بھی کوئی نہیں، ان میں سے ہمارا غلام بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بادشاہ نجاشی پوچھتا ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بتا تو صحیح نا تمہارا مذہب کیا ہے؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ تم بے دین ہو، تم بد مذہب ہو، تم نے ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو جواب دیا، ذرا خیال کر، لمبی تقریر ہے، وقت مختصر ہے، ذرا توجہ کر، جن میں سے 5 اہم باتیں ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے کہا او بادشاہ، ہم وہ لوگ تھے جو بت بناتے بھی خود تھے، ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، ہم بتوں کو سجدے کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے مرشد محمد کریم نے آ کر ہمیں پہلا سبق یہ پڑھایا ہے کہ عبادت کے لائق اکیلا کون ہے، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، طواف کے لائق، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، منت کے لائق، منوت کے لائق، چڑھاوے کے لائق، غائبانہ سڑ سور پکار کے لائق ہے تو صرف اللہ ہی ہے۔ یہ پہلا جھگڑا ہے۔ نمبر 2، بادشاہ پہلے ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، ہمارے نبی نے آ کے ہمیں یہ سبق دیا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ بادشاہ پہلے ہم میں سے جو سردار ہوتا تھا، زور والا ہوتا تھا، وہ غریبوں کا مال کھا لیا کرتا تھا۔ ہمارے نبی نے آ کے یہ سبق پڑھایا، خبردار دوسرے کا مال کھانا حرام ہے۔ بادشاہ پہلے زنا عام تھا، ہمارے نبی نے آ کے ہمیں بتایا کہ زنا کرنا بے حیائی ہے، زنا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بادشاہ پہلے ہم میں قتل عام تھا، ہمارے اس نبی نے ہمیں قتل سے روکا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں بادشاہ ہمارا دین یہ ہے کہ ہمارا نبی کہتا ہے شرک نہ کرو توحیدی بن جاؤ، جھوٹ نہ بولو سچ بولو، قتل نہ کرو ظلم نہ کرو، انصاف کرو، قطع رحمی نہ کرو صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کا حق نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے جب حضرت جعفر طیار کی یہ باتیں سنی تو بادشاہ ان سرداروں سے پوچھتا ہے یہ جو باتیں کر رہا ہے ان باتوں میں تو کوئی زیادتی والی بات کوئی نہیں، ان باتوں میں تو کوئی بد مذہب ہونے والی، بے دین ہونے والی، گمراہ ہونے والی بات کوئی نہیں، یہ تو وہی باتیں کر رہا ہے جو ہم عیسائیوں کو اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ کر کے گیا تھا۔ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا ان اعبدوا اللہ
و ربکم، او عیسائیو عبادت کے لائق میں عیسیٰ نہیں، عبادت کے لائق وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ باتیں سنی بادشاہ نے حضرت جعفر تیار کی، بادشاہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جاؤ او مکے کے مہاجرو، تمہیں میرے ملک کے اندر رہنے کی اجازت ہے، تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور مکے کے سرداروں کو کہنے لگا تم واپس چلے جاؤ، میں کبھی بھی ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ دربار ختم ہو گیا۔ جیسے یہ سردار نکلے نجاشی بادشاہ کے دربار سے، ان میں سے ایک سردار کہتا ہے میں کل پھر جاؤں گا نجاشی کے دربار میں، اور نجاشی کے سامنے ایک ایسی بات کروں گا جو بات سن کے نجاشی بادشاہ محمد کے سارے غلاموں کے سر قلم کروا دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن جو ہوا، پھر لگا نجاشی کا دربار، پہنچ گیا یہ مکے کا بے ایمان سردار، اور اس نے جا کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف ایک بات کی اور کہنے لگا یہ ظالم بادشاہ، یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے، اور عیسائیوں کا مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اے بادشاہ، یہ لات منات عزا کے صرف منکر نہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ کے بھی منکر ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب میں کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے تو بادشاہ غصے میں آ کر ان کو سزائیں دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر بلایا گیا صحابہ کو، دربار لگا ہوا ہے بادشاہ کا، صحابہ پہنچ گئے بادشاہ کے دربار میں، اور مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ بادشاہ کے سامنے مکے کے سرداروں نے یہ بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی یہ نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ پھر سر جوڑے صحابہ نے، اب کیا جواب دیں گے؟ سارے صحابہ کہنے لگے جواب وہی دیں گے جو رب کے قرآن نے سکھایا، جواب وہی دیں گے جو مرشد محمد مصطفیٰ نے سکھایا۔ صحابہ پھر آ گئے نجاشی بادشاہ کے دربار میں۔ اللہ اکبر۔ نجاشی کہتا ہے او لوگو مکے کے مہاجرو، مجھے پتا چلا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بادشاہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ یہ صاف جواب ہے۔ میرے عزیز خیال کر، یہ پرانا وتیرہ ہے، جب حق والے حق کی بات کرتے ہیں جھوٹوں کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہوتا، جھوٹوں کا کام ہوتا ہے ان پہ الزامات لگاؤ، اتنے الزام لگاؤ، اتنے الزام لگاؤ کہ لوگ حق سننا ہی چھوڑ دیں، بات سننا ہی چھوڑ دیں۔ جیسے آج کے زمانے میں کوئی خوش نصیب خدا کا قرآن سناتا ہے، مخالف کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیتا ہے یار یہ پیروں کو نہیں مانتے، فقیروں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، نبیوں کو نہیں مانتے، یار یہ دعا نہیں مانتے،
درود نہیں مانتے، عذاب قبر نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے۔ اور میرا عزیز یہ وہی حربہ ہے جو حربہ مکے کے مشرکوں نے آزمایا تھا، یہ وہی حربہ ہے جو ہر دور کا کافر آزماتا ہے۔ نانا قرآن سن، جو قرآن کو مانتا ہے وہ ولیوں کو بھی مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ نبیوں کو بھی مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ پیروں فقیروں کو بھی مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ دعا کا منکر ہو نہیں سکتا، جو قرآن کو مانتا ہے وہ درود کا منکر ہو نہیں سکتا، جو قرآن کو مانتا ہے وہ عذاب قبر کا منکر ہو نہیں سکتا۔ لیکن بات وہی ہے، بات حضرت جعفر طیار نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، بندہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کا بیٹا اور شریک نہیں مانتے۔ ہم بھی کہتے ہیں یار ہم سچے پیروں کے نوکر ہیں، ولیوں کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، نبیوں کی عظمت کے کیا کہنے، لیکن ہم نبیوں کو نبی مانتے ہیں، ولیوں کو ولی مانتے ہیں، کسی نبی ولی پیر فقیر کو اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ اس لیے خیال کر، ذرا بات کو سمجھ۔ حضرت جعفر طیار کھڑے ہو گئے، جواب دیا، اور حضرت جعفر طیار نے فرمایا بادشاہ یہ بات میں خود سے نہیں کر رہا، اللہ نے قرآن میں یہ بات کی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا آپ کے نبی پہ جو قرآن اترا ہے مجھے اس قرآن کا کچھ حصہ سناؤ نا۔ جاگ رہے ہو؟ بادشاہ کے دل کی زمین مردہ تھی، اب قرآن کی بارش ہونے والی ہے، جیسے ہی قرآن کی بارش ہوگی مردہ زمین زندہ ہو جائے گی۔ جس طرح آج باہر بارش برس رہی ہے نا، تو بارش سے مردہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے۔ دل کی زندگی رب کے قرآن سے ہے، دل کی زندگی رب کے، جس دل پہ رب کے قرآن کی بارشیں نہ ہو وہ دل مردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر طیار کھڑے ہو گئے، رب کا قرآن سنایا، اور مریم، سورہ مریم پڑھی، لمبا ہے یہ مقام، سارا نہیں سنا سکتا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور نیچے گئے اور اعلان کیا قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کی گود میں، ایک دن کے بھی نہیں، ابھی ایک دن 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، بی بی مریم صدیقہ جب شادی کے بغیر ایک بچہ اٹھا کے اپنی بستی میں داخل ہوئی، لوگوں نے الزامات لگانا شروع کر دیے، اور مریم بی بی تیرا باپ بھی برا نہیں، تیری ماں بھی بری نہیں، تیرا بھائی بھی بڑا اچھا ہے، یہ تو نے کیا کام کیا ہے کہ بغیر شادی کے بچہ لے آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے بی بی مریم صدیقہ کو حکم کیا تھا جب لوگ سوال کریں تو عیسیٰ کی طرف اشارہ کرنا، اور لوگوں مجھ سے سوال نہ کرو، عیسیٰ سے پوچھو یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اللہ نے کہا میری مریم بی بی بس اشارہ کرنا تیرا کام ہے، عیسیٰ شہزادے کو بلوانا میرا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ۔ او لوگو میں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا شریک نہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا کیا ہوں؟ یہ اعلان ہو رہا ہے نجاشی کے دربار میں، آتانی الکتاب،
وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ میرے نبی کا صحابی قرآن سنا رہا ہے، کیا سنا رہا ہے؟ وہ بولو کیا سنا رہا ہے؟ کیا سنا رہا ہے؟ ملک کے حالات تب بدلیں گے، ملک کے حالات جب حکمرانوں کے ہاتھوں میں بھی قرآن ہو، مولویوں کے ہاتھوں میں بھی قرآن، پیروں کے ہاتھوں میں بھی قرآن، اور لوگوں کے ہاتھوں میں بھی قرآن ہو، پھر ملک کے حالات بدلیں گے، ایسے نہیں بدلیں گے۔ ہاں، اس طرح نہیں انقلاب آئے گا۔ اس لیے خیال کرو، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور عیسائیوں کے دربار میں، اللہ اکبر، عیسائیوں نے جیسے قرآن سنا عیسائیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی بادشاہ بھی بیٹھا رو رہا ہے، سارے عیسائی وزیر بھی بیٹھے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب منظر ہے، میرے نبی کا صحابی رب کا قرآن سنا رہا ہے، عیسائی بیٹھے دربار میں سارے رو رہے ہیں۔ اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے مومن کی نشانی یہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ کہتا ہے او لوگو، جس کو قرآن کی بات سمجھ آ جائے، وہ جب قرآن سنتا ہے خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر بات سمجھ نہ آئے، اللہ مجھے آپ سب کو بار بار حرمین کی زیارتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہاں دیکھا کرو نا، خصوصاً نماز میں، خصوصاً تراویح میں، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، عربی رو رہے ہیں، جوان بھی رو رہا ہے، بوڑھا بھی رو رہا ہے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ عربیوں کو سمجھ آ رہا ہے قرآن، اب اللہ جہنم کی بات کر رہا ہے، اب اللہ جنت کی بہاروں کے تذکرے کر رہا ہے، اب اللہ فرعون کا تذکرہ کر رہا ہے، قارون کا تذکرہ کر رہا ہے، نمرود کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اب اللہ یہ بتا رہا ہے میں نے فلاں قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، میں نے فلاں قوم پہ آندھی بھیجی، میں نے فلاں قوم کو زمین سے آسمان تک اٹھا کے پٹخ کر زمین پہ پھینک دیا، میں نے فلاں قوم پہ چیخ بھیج دی، فلاں قوم کو بجلی کی کڑک سے ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے میرا مسلمان بھائی، میرا عزیز تو قرآن سے دور ہے، یہ کہتا ہے مولوی جانے قرآن جانے، مجھے قرآن سے کیا لینا دینا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لی، کوئی مر گیا تو ختم شریف کے لیے قرآن اٹھا کے لے آیا۔ اور نہ میرے عزیز، قرآن ختموں کی کتاب نہیں، قرآن قسموں کی کتاب نہیں، قرآن رسموں کی کتاب نہیں، قرآن چومنے کی کتاب نہیں، قرآن صرف مسجد کی الماریوں میں رکھنے کی کتاب نہیں، قرآن تو جنت کی کنجی ہے۔ قرآن کو سمجھے بغیر، قرآن کا مسئلہ مانے بغیر کوئی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اس لیے میرے نبی کا صحابی قرآن سنا رہا ہے، سارے عیسائی رو رہے ہیں، قرآن نے سحر طاری کر دیا عیسائیوں پر۔ نجاشی کھڑا ہو گیا، نجاشی کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے دربار کے مولویوں، پیرو،
عیسائیوں میں بڑے بڑے پیر تھے. سن لو اگرچہ میری بات سن کر تم میرے دشمن بن جاؤ گے، لیکن او عیسائیوں سن لو، آج جو ہم عیسائی مصیبتوں میں حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، آج جو ہم عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی نظریں نیازیں منتیں منوتیں چڑھاوے دیتے ہیں، آج جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، آج جو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے. سچ وہ ہے جو رب کا قرآن کہہ رہا ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا بھی نہیں، شریک بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں، حاجت روا بھی نہیں، داتا بھی نہیں، دستگیر بھی نہیں، نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا بھی نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ تو کہہ رہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں. اور میرے عزیز خیال کر، دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ دنیا تو گند ہے. سارے کو دنیا تو گند ہے، کچھ حیثیت نہیں دنیا کی. دنیا کو دل میں نہ جگہ دے. اور اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو آج صرف سورہ رحمان کھولنا. سورہ رحمان تو سنی ہوئی ہے نا سب کے، اور سورہ رحمان کھول کے سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھتے جاؤ. اللہ نے جنتیوں کے لیے، قرآن والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے. یہ دنیا کیا بلا ہے؟ مچھر کے پر جتنی حیثیت نہیں اس دنیا کی میرے رب کے نزدیک. اس لیے میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ مانے نہ مانے. میرے مدنی کا فرمان ہے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے. اب آپ میں سے کوئی ہوگا جو مجھے آ کر کہے شاہ صاحب مجھے مچھر کا ایک پر چاہیے؟ ہم کسی بندے سے بھی مچھر کا پر مانگنے کے لیے تیار، تو بادشاہوں کے بادشاہ خدا سے ہم مچھر کا پر مانگیں؟ دنیا میرے مقدر میں جو میرے خدا نے لکھی ہے، ساری دنیا الٹی لٹک جائے، میرا لقمہ کوئی مجھ سے چھین، اور جو نہیں لکھا میں الٹا لٹک جاؤں، میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا. دنیا رہنے والی ہے، قارون سے رہ گئی، مجھ سے بھی رہے گی، آپ سے بھی رہے گی. اس لیے آخرت کی فکر کرو، اور آخرت کی فکر یہ ہے کہ قرآن کے قریب آؤ. رمضان آ رہا ہے، اور یہ رمضان دوسرے سال کے رمضانوں کی بنسبت مشکل بھی ہے، مسلمانوں کا امتحان بھی ہے، اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا بہت بڑا موقع بھی ہے. اس رمضان میں مجھے آپ کو پتا ہے لوگوں کے وہ پہلے والے حالات، لوگوں کے حالات بڑے پتلے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں. زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا. ہم جس نبی کے امتی ہیں نا، میرے مدنی کے گھر میں 3 مہینے تک ایک دفعہ چولہے کے اندر آگ ہی نہیں جلی. صرف کھجوریں کھا کے پانی پی کے امام الانبیاء علیہ السلام نے 3 مہینے گزارے. اس لیے کسی بھی حال میں ہو رب کا گلہ نہیں کرنا. لیکن باقی مسلمان بھائی جن کو اللہ نے کچھ وسعت دی ہے، تمہارے لیے موقع ہے رب کی رحمتیں سمیٹنے کا. دائیں بائیں عزیزوں، رشتہ داروں میں، محلوں میں، بیواؤں میں، غریب مسکینوں میں دیکھو، اور ان لوگوں کے رمضان کا اہتمام کرو، انتظام کرو. کیا معلوم یہ رمضان تو اللہ ہمیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں اس رمضان تک زندگی عطا فرما دے. اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آئندہ جمعہ انشاءاللہ استقبال رمضان پہ میں گفتگو کروں گا. آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ 12:45 پہ آپ سارے ساتھی مسجد پہنچ جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ.